وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے عزیز واجب الاحترام دوست بزرگوں، عجز اور انکساری اصلاح کی طرف پہلا قدم ہے۔ عبادات ہوں ان میں بھی عاجزی اور انکساری ہو، معاملات ہو ان میں بھی عاجزی اور انکساری ہو، یہ اصلاح کی طرف پہلا قدم ہے۔ دعا کرتا ہے آدمی تو اللہ کریم نے ضابطہ بتایا ہے، ادعوا ربکم تضرعا، تم اپنے پروردگار کو یاد کرو، اپنے پروردگار سے فریاد کرو، اپنی حاجات مانگو تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، اس کے بعد جتنے بھی نوافل اعمال ہیں ان کی کثرت سے منزل مقصود ملنے سے زیادہ ادب کی ضرورت ہے۔ آدمی نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات بکثرت پڑھتا ہے اور دیگر نفل اعمال کو بکثرت کرتا ہے، لیکن ادب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی عمرے پر چلا گیا، اب اس کا یہ ارادہ ہے کہ میں 10 دن مکہ میں رہوں گا تو کم از کم میں روزانہ ایک عمرہ کروں، اور روزانہ ایک عمرے کے شوق میں، اس جذبے میں وہ بھاگا دوڑا پھر رہا ہے، کبھی کسی کو دھکا دیتا ہے، کبھی کسی کو جو ہے وہ کوہنی مارتا ہے راستے سے ہٹانے کے لیے، اور کبھی اونچی آواز میں کسی کو اوئے اوئے کر کے راستے سے ہٹاتا ہے کہ میرا ایک نیکی کا ہدف ہے، میں نے وہ پورا کرنا ہے، اوئے ہٹ جا تو میرا ٹائم ضائع نہ کر۔ یہ مقصود نہیں ہے۔ 10 دن مکہ کا قیام ہے، ایک عمرہ کر لے، 2 کر لے، 3 کر لے، لیکن تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے۔ کیوں؟ نمبر 1 یہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے۔ نمبر 2 یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں، اور آپ کی جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قدم لگے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر انسان کی کوشش یہ ہو کہ تمام آداب، خشوع و خضوع، تواضع، انکساری ہو۔ آج انسان کا بڑا عجیب موڈ ہے کہ کسی سے قرضہ مانگنا ہو تو قرض کے لیے یہ تواضع اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں قرضہ مانگوں تو قاری یوسف صاحب سے کہوں گا، قاری صاحب آپ بہت اچھے ہو، نیک آدمی ہو، مہربان ہو، میری یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، قرضہ دو۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے میں تواضع اختیار کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ دنیا میں ہمارا کوئی اور معاملہ ہے، کسی کے ساتھ ہمارے مفادات ہیں، اس کے ساتھ ہم تواضع اختیار کرتے ہیں، عاجزی، انکساری اور ادب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں قرضہ مانگتے ہوئے، یا کوئی اور چیز ہمیں مطلوب ہو، سواری مطلوب ہو،
یا ضرورت کی کوئی اور چیز ہو تو ہم وہاں بڑے عجز اور انکساری سے پیش آتے ہیں، لیکن حقیقت میں انسان کو اللہ کے سامنے مٹ جانا چاہیے۔ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد اگر اس کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے میں بڑا نمازی ہوں، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، تو یہ تصور، یہ خیال اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کے اندر خشوع، خضوع، تواضع و ادب نہیں ہے۔ کیوں؟ جو آدمی حقیقی معنی میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں عجز پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی شان کبریائی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی طاقت کو سامنے سوچتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، خالق کائنات ہے، رزاق ہے، وہ تمام نعمتوں کا مالک ہے، تو اس نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں کیا اس کی شان کے موافق ہے؟ میں یہ جو ذکر کر رہا ہوں اللہ کی شان کے موافق ہے؟ میں جو نوافل ادا کر رہا ہوں اللہ کی شان کا لحاظ کر رہا ہوں؟ تو دنیا میں کون ہے ایسا جو 100% دعوے سے کہے کہ میں نے اللہ کی شان اور عظمت کا پورا لحاظ کر لیا ہے؟ تو اللہ کے لیے مٹ جانا، من تواضع للہ، جس شخص نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ کے لیے اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنی اداؤں کو ختم کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ مجلس ہو رہی ہو تو اس کے درمیان آپ کچھ کرو تو آپ کو دیکھو حضرت ہم صبر کا امتحان لے رہے ہیں، آپ پہ تو صبر ہے نہیں۔ اصول اور ضوابط جہاں کہیں بھی جائیں اس میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لحاظ کریں۔ یہ کوئی موقع اور یہ کوئی امتحان والی جگہ نہیں ہے کہ جو وعظ و نصیحت کی مجلس ہو اور اس میں گڑبڑیشن کا نام یہ رکھ لے کہ ہم نے گڑبڑ کی، تو اس گڑبڑ کو امتحان نہیں شرارت کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہمارا خارجی شریر ہے دشمن، اس سے بچنے کے لیے اللہ کریم نے ہمیں سورۃ فلق عطا فرمائی، قل اعوذ برب الفلق۔ خارجی دشمن ہے، ایک رشتہ، ایک تعلق اللہ نے ہمیں گنوایا، قل اعوذ برب الفلق، ربوبیت کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، تو مجھ سے ہی آپ پناہ مانگیے حاسدین کے حسد سے، شاطرین کے شر سے، جادوگروں سے، کہنوں سے اور دیگر ذرائع سے تکلیف پہنچانے والوں کے شر سے پناہ مانگنی ہے، میں رب سے مانگو، قل اعوذ برب الفلق۔ لیکن جب اندرونی شر کا خطرہ ہوا، اپنے ہی نفس سے انسان کو خطرہ لاحق ہوا، اندرونی ہی آدمی سے ہمیں خطرہ لاحق ہوا جو ہماری ہی صفوں میں ہماری جیسی شکل رکھتا ہو، تو اللہ کریم نے 3 تعلق بتائے، قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگو اس پروردگار کی جو لوگوں کو پالنے والا ہے، مالک الناس، دوسرا ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر جاندار کا مالک اللہ ہے، ہر بے جان چیز کا مالک اللہ ہے، معلوم ہوا نفع اور نقصان کا مالک اللہ، الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، معبود پر حق۔ تو یہ تصور کر کے ہم نے اپنے من سے لڑنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم
الہمنی رشدی اعذنی من شر نفسی، اے پروردگار عالم الہمنی رشدی، مجھے ہدایت القا فرمائیے، گویا ہدایت عطا فرمائیے، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ دنیا میں صدمہ کس نے پہنچایا؟ اس اللہ والے نے کہا سب سے زیادہ مجھے دکھ، درد، تکلیف اگر کسی نے پہنچائی ہے تو وہ میرا اپنا نفس ہے۔ جب بھی میں دنیا میں ذلیل ہوا ہوں، تنگ ہوا ہوں، رسوا ہوا ہوں، اپنے ہی نفس کی وجہ سے ہوا۔ اس نفس نے غلط فیصلہ لیا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، اور اپنے اسلاف کی جو زندگی ہے قرآن و سنت کے موافق، اور جو ان کا فیصلہ تھا حالات کے تجزیے کے موافق، ہم نے وہ ماننے سے انکار کیا۔ زندگی میں دھکا لگ گیا ہمیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، رحمان کے پیارے بندے زمین پر عجز و انکساری سے چلتے ہیں، اکڑ کر اترا کر نہیں چلتے، نہ ہی انہیں اپنے مال، دولت، حسن، تعلق ان پر فخر ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا مال وہ جو آپ اور میں نے پہن لیا، جو ہم نے کھا لیا، جو ہم نے پی لیا، اور جو ہم نے اللہ کریم کے نام پر خرچ کر دیا، یہ ہے بس۔ باقی جتنا دولت کوئی کمائے وہ ہماری نہیں۔ قبرستان میں ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جانے والا، نہ پیسہ، نہ جائیدادیں، نہ بلڈنگ، وہاں اعمال جائیں گے بس۔ ہمارا لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ اعمال ہیں۔ اگر ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھے کام کیے تو رزلٹ اچھا ہوگا۔ میں نے ایک جگہ بیان میں بھی کہا ہے، میں نے کہا کہ ہمارے معاشرے کا اب اجتماعی مزاج بنتا جا رہا ہے۔ وہ مزاج یہ ہے اگر میراثی ہوگا تو ہم سب سے پہلے ہوں گے، مولوی ہوگا تو ہم سب سے آخر میں آئیں گے، یعنی کھانے کے وقت آئیں گے۔ خیرات ہو گئے، نجی تقریبات میں یہ مزاج بن گیا معاشرے۔ اور میں نے ان کو کہا آپ کا بس نہیں چلتا، آپ کو بڑا ڈر ہے، مگر نہ آپ کل خانیوں پر جو کہ شرعاً جائز بھی نہیں ہے، اور شکرانے کی خیراتوں پر صدقہ خیرات ہوتا ہے، جیسے ان نجی تقریبات میں بھی آپ میراثیوں کو پہلے بلاتے، آپ تماشے کرواتے، دین والے آپ سے بڑے مشکل سے برداشت ہو رہے ہیں۔ اتنی غفلت پڑ چکی ہے ہم اس موبائل نے، انٹرنیٹ نے، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ نے ہمارے نوجوانوں کو فتنوں میں جکڑ دیا ہے، اور ہمارے نوجوان کے ٹائم میں بہت پتہ ہے، بہت پتہ ہے، حالانکہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ یہ حکم فاسقوں، فاجروں کو نہیں ہے۔ آمنو، ایمان والے ہو، اتقوا اللہ، دوسرا اللہ سے ڈرنے والے، کونوا مع الصادقین، فرمایا یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہے، تیسری چیز کے لیے مائیت اختیار کیجیے، اہل اللہ کے پاس بیٹھیے، آپ کے اندر استقامت پیدا ہوگی، اصلاح کا مادہ پیدا ہوگا۔ جب ہم اہل اللہ کے پاس بیٹھیں گے ہی نہیں،
اہل اللہ کی بات ہی نہیں سنیں گے، ان کی صحبت میں نہیں آئیں گے، ہمیں کچھ بھی نفع نہیں ہونے والا۔ مال و اسباب بھی سارے موجود ہیں اور کچھ چند ٹوٹی پھوٹی عبادات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو عبادت کی اصلی روح ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور روحانی قوت، روحانی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ عادت تو پوری کر رہا ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز سے پہلے بھی لوگوں کی غیبت ہو رہی ہے، نماز کے بعد بھی لوگوں کی غیبت ہو رہی ہے، نماز سے پہلے بھی لوگوں کی برائیاں ہو رہی ہیں، نماز کے بعد بھی لوگوں کی برائیاں ہو رہی ہیں، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں۔ یہ کیا ہے؟ یہی عبادات کا جو مقصد ہے؟ نہیں، اللہ نے مقصد بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے، یہ کام بھی کرتا ہے، تو یہ گویا ایسے ہے، ادھر ہے حسن ازل پہ نظریں، ادھر ہنسی دیکھتا ہے۔ ارے طائب کتنا ہے وہ نالائق، ادھر کما کما کر ادھر گوا رہا ہے، ادھر نیکی کما رہا ہے، ادھر غیبت کر رہا ہے، ادھر اللہ کہتا ہے، اللہ کا نور دل میں آتا ہے، ادھر کسی پر تہمت لگا رہا ہے، ادھر کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، اتنے پارے قرآن کی تلاوت کی اور زبان پر کسی مسلمان کے لیے اتنا سخت لفظ بولا کہ اس کو تکلیف ہوئی، کسی کی حق تلفی کر لی، کسی کو کس طرح مختلف انداز سے اذیت اور تکلیفیں پہنچاتا ہے، یہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، حفاظت کرے۔ ہم پیسہ کماتے ہیں نا، اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ پیسہ اٹھا کے ایک ایک کے منہ پہ نہیں مارتے، بلکہ دکھاتے بھی نہیں ہے کہ کسی کو نظر آ گیا ادھارے مانگ لے گا، اگر بڑا شریر ہوا تو چوری کروا لے گا، اس سے بھی بڑا بدماش ہوا تو ڈاکہ مروا لے گا، یہ ہمیں خوف ہوتا ہے۔ تو عبادت کر کے بھی ہمیں چھپانا چاہیے، عبادت کر کے بھی ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے کہ زبان کے ذریعے سے ہماری نماز ضائع نہ ہو جائے، ہماری آنکھ کی وجہ سے ہماری نماز ضائع نہ ہو جائے، ہمارے ہاتھ کی وجہ سے ہماری نماز ضائع نہ ہو جائے۔ یعنی نماز پڑھ لی، اس نماز پر جو ہمیں نور ملا ہے، اس نماز پر جو ہمیں اجر ملنا ہے، وہ اجر کہیں ہم گوا نہ دیں، کسی کی غیبت کر کے، کسی پر تہمت لگا کے، کسی کی توہین کر کے، کسی پر الزام لگا کر، آنکھوں سے بد نگاہی کر کے۔ مولانا صاحب کی نے بچو آپ آوے تو اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر علیہ السلام ایمان والوں سے آپ فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، یغضوا من ابصارہم، ایسے یہ ہوں اتو آئے ہوئے نہر والی پہ آ کے پتہ اتنی بڑی نہر ہے قاری یوسف صاحب، ادھا منا کلومیٹر نہر سے بند ہوتے موٹر سائیکل گزارتے ہیں، پوچھے نہر بند گیا کہ پتہ کہ نہیں، یہ ادھے فوٹ دی بوتھی دے کی دیت گئی تھی، برکی والے نے اکھی کو سمجھاؤں کی دیت قیاس کی دیت۔ میرا ایک بندہ ہے بیٹا، میں کہ سنا کہ دی دکان لگا کہ جرنل سٹور دی، میں کہ خیر ہے،
آگے بس باقی زیادہ زنانے تھوڑے آنے تھا والا میں کہ چلو یہ صاحب ایک دا ڈھیر کیا ہے اکھے آج کل جو اکھی والا نظام ہونا نا تھلا والا وہ ڈھیر ہوتے کیونکہ رنو جیسی آنے نا پائے کو برکا دکھے ہیں اکھی دے ارد گرد او لئی وجانے دکھا وہ تو ایک کیا ہوگا پیپلا کو آپ آتے سے پلکے نے تو لئی وجانے چمکارے ممکارے دکھا دے پردے کو بھی پردے کی ضرورت پڑ گئی. یہ فتنہ ہے. پردہ ہے کہ سادہ چادر ہو, سادہ برقع ہو, کھلا برقع ہو, کسا ہوا نہ ہو. اللہ کا جو حکم ہے اللہ کا حکم پورا کرو. اللہ کے حکم کی آڑ میں آپ بے حیائی نہ پھیلاؤ. جیسے ہم نماز والے ہیں, اللہ کے حکم کی آڑ میں لوگوں کی توہین کرتے ہیں. اے فلاں نماز نہیں پڑھتا, فلاں یوں نہیں کرتا, فلاں یوں نہیں کرتا. یہ ہمیں کس نے حق دیا؟ انسانوں کی تذلیل کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ کسی نے ہمیں یہ حق نہیں دیا, نہ اللہ نے نہ ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں حق دیا ہے. تو آنکھوں کی حفاظت کے ذریعے سے اپنی عبادات کا جو نور ہے اور جو ملنے والا اجر ہے اس کی حفاظت. آنکھوں کو بد نگاہی سے بچائیں, زبان کو جھوٹ سے بچائیں, غیبت چغلی سے بچائیں, تہمت سے بچائیں اور کسی ایسے جملے سے بچائیں جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو. اور ہاتھ کو بھی کنٹرول کریں, کسی پر ناک نہیں اٹھانا چاہیے اور نہ ہی کسی کی چیز کو ناک اٹھانا چاہیے. نہ ہاتھ کسی پر ناک اٹھنا چاہیے اور نہ ہی ان ہاتھوں میں ناک کسی کی چیز اٹھنی چاہیے. جس کی ہے وہ جانے, اس کا کام جانے, ہمارا کیا تعلق. اور نہ ہی ہمارے قدم بے حیائی کے کاموں کی طرف, ناجائز کاموں کی طرف جانے چاہیے. اور یہ آپ مجھے دکھانے کے لیے, میں آپ کو دکھانے کے لیے کروں, نہیں, یہ ریاکاری ہے. دعا سکھائی گئی, اللہم طہر عملی من الریا. اے الہ العالمین, اے پروردگار عالم, ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک فرما. صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کام کریں, صرف اللہ کو دکھانے کے لیے اعمال کی حفاظت کریں, صرف اللہ کو دکھانے کے لیے نظروں کی حفاظت کریں, اللہ کو دکھانے کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں, اللہ کو دکھانے کے لیے اپنے اس دل کی حفاظت کریں کہ اس دل میں غیر نہ آئے, نہ غیر کی محبت آئے, نہ اس دل میں حسد آئے, نہ اس دل میں کینہ آئے, نہ اس دل میں بغض آئے, نہ ہی ہنگنے مسنے والوں کی محبت آئے. عاشق کے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے. عاشق کے لیے, جو عاشق صادق ہے, اس کے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا اسے خیال آئے, کسی اور کا اس کے دماغ میں تصور آئے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ جیسے ہی دل میں غیر کا خیال آئے فوراً کہو, اپنے آپ سے کہو, صرف آپ کے کان سنیں, استغفر اللہ. دوسروں کو نہ سناؤ, صرف اپنے کان سنیں, استغفر اللہ. بار بار کہیں. عجز اور انکساری سے گڑ گڑائیں, بد نگاہی ہو گئی, اللہ کے سامنے دل ہی دل میں گڑ گڑائیں. انتظار نہ کرو کہ فلاں وقت 2 نفل پڑھ کے صلاۃ توبہ پڑھوں گا پھر معافی مانگوں گا. کیا پتا اس وقت تک تیری اور میری زندگی ہے. ابھی رو پر اللہ میں نالائق ہوں, اللہ کے سامنے عجز سے کہے, اللہ
میں کمزور ہوں، میں بیکار ہوں، میں تو لاچار اور بے کس ہوں۔ اللہ میری بیچارگی پر، میری بے بسی پر یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے طاقت دے کہ ہر قسم کا گناہ میں آسانی سے چھوڑ دوں۔ اگلی بار جب گناہ سے بچ جاؤ تو یوں نہ کہو میں بڑا صوفی اور بزرگ ہوں، نہیں، پھر بھی دل میں عاجزی کے ساتھ اللہ تیرا احسان ہے، آپ نے بچا لیا، پچھلی بار تمہیں نہیں بچ سکا نا، آپ نے بچا لیا، آپ کا احسان عظیم ہے۔ نفس نفس امارہ، پھر لوامہ، پھر مطمئنہ۔ تو فرمایا چاہے نفس نفس مطمئنہ ہو جائے تب بھی اس کی شرارتوں سے غافل نہ ہونا، اپنے نفس سے بہت ہوشیار رہے، یہ ہمیں اندر سے مارتا ہے۔ جب ہم ہر قسم کے گناہوں سے بچ جائیں تو یہ نفس اور شیطان مل کر ہمارے اندر ایک جراثیم چھوڑتے ہیں، موازنہ۔ قاری صاحب کے اعمال ایسے ہیں، میرے ایسے ہیں۔ قاری صاحب نماز تھوڑی پڑھتا ہے، میں زیادہ پڑھتا ہوں۔ قاری صاحب نوافل تھوڑی پڑھتے ہیں، میں زیادہ پڑھتا ہوں۔ قاری صاحب نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتا، میں بڑا حاجی ہوں، پہلے آپ۔ یہ عجب کی بیماری پیدا کرتا ہے شیطان، اور نفس اور عجب کے راستے سے انسان کو جھٹ مار کے پکڑ لیتے ہیں، سارے اعمال ضائع کروا دیتے ہیں۔ تو جب ہر قسم کے گناہوں سے جو خارجی شرور ہے ان سے بچا لو گے اپنے آپ کو، تو نفس اور شیطان اندر سے حملہ آور ہوں گے۔ اور جب زیادہ وسوسے آئے نا، سورۃ اخلاص پڑھا کرو، سورۃ ناس پڑھا کرو، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جتنا دیر نفس اور شیطان تنگ کرے اتنا دیر، اور جب خارجی فتنے میں مبتلا کریں باہر والے کہ اس کو دیکھو، شروع میں بڑا چکر چلاتا ہے، وہ بڈھی ہے کچھ نہیں پھیندا، بعد خیال دے جوانی چکی میں اسی اے وڈا خبیث نفس اور شیطان بڑے شریر ہیں، ان کی شر سے بچو۔ پھر یہ قیاس موازنے کرواتا ہے، کبھی عبادات کا موازنہ، میری نماز بہتر اس کی خراب، میرا دوست کیا پتا تیری میری نظر میں بڑی اچھی نماز ہے، اللہ کے ہاں کیسی ہے۔ وہ ایک عورت کی شادی ہو رہی تھی تو اس کو سہیلیوں نے میک اپ شپ کرا، بڑا جوڑ کے اس کو کہا تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، تو حور لگ رہی ہے۔ وہ خاموش، تو اس کی ایک سہیلی نے کہا کیا ہے، ہم تیری تعریف کر رہی ہیں، تو ہمارے ساتھ مسکراتی بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا تمہارا یہ تعریفیں کرنا مجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا، اگر میں اپنے شوہر کو آ گئی پسند تو تمہاری تعریف میرے لیے اچھی ہے، اگر مجھے میرے شوہر نے ناپسند کر دیا کوئی فائدہ نہیں۔ سبق ملتا ہے کہ میری اور آپ کی عبادات، میرے اور آپ کا تقوی، میرا اور آپ کا خشوع خضوع اللہ کے ہاں قبول ہو گیا،
ساری دنیا تجھے اور مجھے گندا کہے تو تجھے اور مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے. اگر ساری دنیا مجھے اور آپ کو اچھا کہے، نیک کہے، ولی کہے، اللہ کے ہاں اگر تیری میری نیکی قبول نہ ہوئی، تیرا میرا تقوی اور مجاہدہ قبول نہ ہوا تو آپ سے اور مجھ سے بیکار ہوئی. آپ سے اور مجھ سے زیادہ بے وقعت کوئی نہیں ہے. قیمت اس نظریے پر ہے کہ اللہ کے ہاں تیری اور میری نماز قبول ہو جائے، اللہ کے ہاں تیرا اور میرا ذکر قبول ہو جائے، اللہ کے ہاں تیرا اور میرا مجاہدہ قبول ہو جائے. یعنی آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، دماغ کی حفاظت، دل کی حفاظت، اعضاء کی گناہوں سے حفاظت، یہ تکلیف ہوتی ہے. مجاہدہ ہو رہا ہے تو اس پر بھی ڈرنا چاہیے، آہوزاری کرنی چاہیے. اللہ آپ نے گناہ سے بچا لیا، اب اس پر اپنے فضل سے اجر دیا، اس پر فضل بھی آپ عطا فرما دیں. فلاں فلاں نعمتیں دی، میں اس کا مستحق نہیں تھا، مجھے اس پر شکر کی توفیق عطا فرما دیں. جب شکر کرو گے نا، شکر اللہ کا، تکبر ختم ہوگا. چھوٹی چھوٹی بات پر بھی شکر. الحمدللہ اللہ نے مجھے پانی پلایا، الحمدللہ اللہ نے مجھے آج کھانا دیا. کیونکہ بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے کروڑوں پتی ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے، ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے، میٹھا پانی پینے سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. شکنجی پیتا کہ ہاں مادہ تھی ویندے. تو آپ کو اگر یہ نعمت میسر ہے تو کہو الحمدللہ، قلب سلیم سے کہو. اور یہ کون سنے؟ اللہ اور آپ بس. اس میں تیسرا کوئی رازدار نہ ہو. ایسا شکر کرو کہ اللہ جانتے ہو اور آپ جانتے ہیں، بس. ایسا شکر کرو کہ دل رو پڑے، آنکھیں رو پڑے، ایک ایک عضو شکر کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھک جائے، جھوم جائے. اللہ تیرا احسان ہے. اتنا شکر کرو. اور شکر یہ علاج ہے، تکبر ختم ہوتا ہے. شکر سے تکبر ختم ہوتا ہے. شکر نہیں کرو گے تکبر آٹومیٹک اندر آئے جائے گا. تو شکر علاج ہے، تریاک ہے تکبر کی بیماری کا. تو جب تریاک ہے تو اس کو بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے نا. عبادات پر ایک دفعہ جو کہہ دیا نا سبحان اللہ، فوراً کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنا نام تو لینے دیا ہے. ایک بار کہو نا اللہ، تو دل ہی دل میں کہو اللہ تیرا شکر ہے، نام تو لینے دیا. ایک بار کہو نا الحمدللہ، کہو اللہ تیرا احسان ہے، تو نے الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دی. لا الہ الا اللہ، تو کہو اللہ تیرا احسان ہے، ہمیں کلمہ توحید کہنے کی توفیق بخش. تو نیکیوں پر، ایک ایک نیکی پر ہم نے صدق کے دل سے اللہ کا شکر کرنا ہے. انشاءاللہ اندر سے تکبر کی بیماری ختم ہو جائے گی. اللہ والوں کے ساتھ آنا جانا رکھو، صحبت میں بیٹھنا جاری رکھو. انشاءاللہ عجب کی بیماری سے بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.